It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈپٹی اسپیکر، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس تحریک التوا پر بولنے کا وقت دیا. جناب ڈپٹی اسپیکر، کوشش تو یہی تھی اور تحریک التوا بھی یہی تھی کہ 5 فروری کو کراچی میں ہونے والے سانحہ 40 کے اوپر بات کی جائے اور اس میں جو 2 بم دھماکے ہوئے اور ان بم دھماکوں کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد میں عزاداران امام مظلوم شہید ہوئے، جن کی تعداد 30 سے زیادہ ہو گئی، اور جو انتہائی زخمی ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اور پھر ان کا تذکرہ کیا جائے کہ جو انہی بم دھماکوں کے نتیجوں میں جو کہ جناح ہسپتال میں بم دھماکہ ہوا، ان شہیدوں اور زخمیوں کی وہاں پر خبر گیری کے لیے پہنچے. قائد تحریک جناب الطاف حسین کی ہدایت پر وہاں پر خون کے عطیات دینے پہنچے متحدہ قومی موومنٹ کے ناظم سمیت 7 کارکنان کی المناک شہادت پر بحث کی جاتی. مگر جناب ڈپٹی اسپیکر، اس تحریک التوا کے کینواس کو مزید وسیع کیا گیا اور بہت ساری باتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا. تو اب مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں ایک ایک کر کے ان تمام باتوں کا نہ صرف تذکرہ کروں بلکہ اپنا اور اپنی جماعت کا موقف واضح اور 2 ٹوک انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جناب ڈپٹی اسپیکر، جناب ڈپٹی اسپیکر، اگر آج کی میری اس تقریر کا کوئی عنوان دیا جا سکتا تو پھر یقیناً میں آج کی اپنی اس تقریر کا عنوان دیتا کراچی کا مقدمہ. لوگ کراچی کے حوالے سے بات تو بہت کرتے ہیں، مگر ہم 342 ارکان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کراچی کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر، میں آج آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں کچھ زمینی حقائق رکھوں گا اور پھر اس کے بعد یہ درخواست گزار ہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ سوچیں اور ارباب اختیار تک کراچی کے مسائل کو پہنچائیں. جناب ڈپٹی اسپیکر، اقوام عالم میں جن کی تعداد 150 سے زیادہ ہے، کراچی کی آبادی اقوام متحدہ کے پرچم تلے موجود ممالک میں 90 ممالک سے زیادہ آبادی کا صرف ایک شہر ہے جو اس وطن عزیز پاکستان کا فائنینشل کیپٹل ہے اور پاکستان کا ماضی میں دارالخلافہ رہا ہے، کراچی، جو دنیا کے 90 ممالک سے زیادہ آبادی رکھتا ہے. جناب اسپیکر، کراچی مسلم دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی اب گزشتہ 2 ہفتے پہلے آنے والی ورلڈ میئر آرگنائزیشن کی جانب سے کراچی کو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شہر قرار دیا جا چکا ہے. ہم بجا طور پر اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ وطن عزیز پاکستان کے اندر شہر کراچی دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے اور ہمیں اس پر فخر بھی ہونا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ
ہمیں ان تمام باتوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ جب کوئی شہر دنیا میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، مجھے یہ کہتے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آج تک کراچی کی صحیح آبادی ہم میں سے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اور جب ہمیں کراچی کی آبادی کا ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر وسائل کی تقسیم میں منصفانہ اور غیر منصفانہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مگر ایک محتاط اندازے کے مطابق کراچی کی آبادی تیزی سے بڑھتی ہوئی 2 کروڑ سے زیادہ پہنچ چکی ہے، مگر یہاں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کراچی کی آبادی اگر 2 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے تو صرف اور صرف یہ وہ آبادی ہے کہ جس آبادی کے دائرے میں صرف اور صرف پاکستانیوں کو لانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجئے جناب ڈپٹی اسپیکر کہ انلیگل امیگرنٹس، غیر ملکی تارکین وطن کے اعتبار سے بھی کراچی دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کراچی کی لگ بھگ 20% آبادی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد میں 10 لاکھ سے زیادہ افغانی آباد ہیں، ہمارے پاس 10 لاکھ سے زیادہ بنگالی آباد ہیں، ہمارے کراچی میں ایک بہت بڑی برمی کالونی آباد ہے جہاں پر ان کی ایک بہت بڑی تعداد لاکھوں میں رہتی ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، اب تو الحمدللہ ہمارے پاس ازبک، چیچن، تاجک اور نہ جانے کون کون سے ممالک کے لوگ کراچی میں غیر قانونی طور پر اور غیر ملکی تارکین وطن کی حیثیت میں موجود ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں 2008 کی منسٹری آف اکنامک افیئرز کی رپورٹ کے مطابق کراچی کی آبادی ہر سال 10 لاکھ کی تعداد میں بڑھ رہی ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یعنی کراچی کی آبادی میں ہر سال 10 لاکھ نفوس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں 3 لاکھ خود کراچی والوں کے ہاں آبادی بڑھتی ہے اور 7 لاکھ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں۔ آج جو پورے پاکستان کی صورتحال ہے اور خاص طور پر امن عامہ کی صورتحال ہے، جہاں پر لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے صوبوں، اپنے اپنے قصبوں، اپنے اپنے شہروں میں جہاں نوکری نہیں ملتی، جہاں روزگار کا ذریعہ نہیں ملتا، جہاں پر وہ وسائل بہم مہیا نہیں ہیں کہ وہ اپنی عزت کے ساتھ اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے گوٹھ، اپنی تحصیل، اپنے شہر میں روزگار کما سکے، وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں، اور وہ بڑے شہروں کا رخ خاص طور پر کراچی کی جانب ضرور ہوتا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، کراچی پاکستان کا شہر ہے اور کسی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پورے پاکستان کا کوئی بھی آدمی جہاں جانا چاہے جائے، مگر کیا ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پورے پاکستان میں وہ وسائل بہم مہیا نہ ہوں اور سارا لوڈ پاکستان کے بڑے شہروں اور خصوصیت کے ساتھ کراچی پر آ رہا ہو، تو پھر کیا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ کراچی کے وسائل میں اضافہ کرے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں جس شہر کا باسی ہوں، کسی زمانے میں اس کو پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریلائز سٹی کہا جاتا تھا، مگر ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی انڈسٹری کے چلنے کے لیے را مٹیریل ہے وہ 2 ہیں، 2 اہم ترین را مٹیریل ہیں۔ ایک اہم ترین را مٹیریل ہے پانی اور دوسرا را مٹیریل ہے بجلی۔ جناب ڈیپٹی اسپیکر، میرے شہر کے پاس نہ وافر مقدار میں پانی ہے اور نہ ہی
इंडस्ट्री को देने के लिए बिजली है। ऐसी सूरत-ए-हाल में जबकि मौजूदा इंडस्ट्रियल हब को चलाना ही मुश्किल हो रहा हो, उस सूरत-ए-हाल में मजीद इंडस्ट्री लगाने का तसव्वुर गुमान से भी बाहर है। तीसरा एक और बहुत बड़ा रॉ मटेरियल जो कि किसी भी मुल्क के किसी भी शहर की किसी भी इंडस्ट्री को चाहिए, और वो रॉ मटेरियल है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस मुल्क की जो सूरत हाल है, सूबे पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक दहशतगर्दों के हाथों जिस तरीके से मेरा मुल्क उजड़ रहा है, उसमें मुझे जरा यह बताया जाए कि कौन सा ऐसा मुल्क है दुनिया का जो हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने